السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 8 نومبر 2024 عیسوی بمطابق 5 جمادی الاول 1446 ہجری بروز جمعہ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ آرائی سے ایوان کی کارروائی معطل۔ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس لیڈران کے درمیان گرم گفتاری، ہاتھا پائی اور ٹکراؤ۔ کئی بی جے پی ممبران کو مارشلوں نے گھسیٹ کر ایوان سے باہر نکالا، کئی ایک زخمی۔ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی فکسڈ میچ کھیل رہے ہیں۔ این سی نے ایک مبہم قرارداد لائی ہے۔ سجاد غنی لون اور وحید الرحمان پرہ کا الزام۔ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سو لیٹ ہم ناٹ پلے اے پارٹیزن رول۔ اس کرسی کو اب شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہ اسپیکر کی کرسی ہے۔ وی وانٹ اے کلیئر کٹ نیو ریزولوشن۔ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے ریزولوشن میں، وہ لاک میں نہیں ہے۔ یہ نیا ریزولوشن لائیں، یہ ورڈنگ ہے جس میں کلیئر کٹ ہو کہ ہمیں 370 واپس چاہیے، 35A واپس چاہیے اسٹیٹ، اور ہم 5 اگست کو ریجیکٹ نہیں کنڈیم کرتے ہیں کہ لوگوں کو گھر میں بند رکھا گیا، ٹیلی فون لائنیں کاٹی گئی، باپ اور بیٹا بچے بات نہیں کر پائے جو باہر تھے، ہم کو جیل ڈالا گیا، لوگوں کو جیل ڈالا گیا، ہمارے ورکرز کو الہ آباد آگرہ لیا گیا۔ ان کے ورکرز کو تو نہیں لیا، شاید ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ڈونٹ دے ڈیزرو اے کنڈیمنیشن؟ وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کنڈیمنیشن۔ تو اس لیے یہ فکس میچ لگ رہا ہے۔ if they don't sign on a resolution, if they don't bring a resolution, then it is a bloody fixed match. سمپل اس ریزولوشن پر بات کرو۔ وہ ریزولوشن ہم نے ایکسپٹ کیا، سائن کیا، وہ ویک ہے۔ ہمیں ہزاروں لوگوں کے فون آئے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے، یہ اس کے بارے میں، اور یہ فکس میچ ہے۔ وہ ایک ویک ریزولوشن لاتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں مزے میں، وہ دونوں شور کر رہے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ This can't happen. This is not the reason that we came to assembly. ہم بچے نہیں ہیں اسکول کے کہ اچھل کود کے۔ اب یہ خورشید صاحب کے ساتھ ہم نے لڑا ہے، ان نے ہمارے خلاف لڑا ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑا ہے، لیکن ایز اے کشمیری جب میں نے دیکھا کہ اکیلے ان پر اٹیک ہو رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اور تب جو نیشنل کانفرنس والے ممبر یہ نعرہ بازی، ان میں سے ایک آیا کوئی بچانے اس کو؟ سب ڈھونگ گئے، سب ڈرامہ ہے۔ اور کل ہم نے سپورٹ کیا، اور ان کا ایک اسپوکس پرسن سویرے ٹویٹر پر لکھتا ہے کہ یہ الائز ہیں بی جے پی کے۔ انف آف دس نان سینس۔ سمپل اسٹریٹ فارورڈ، ہم نے آپ کو بولا یہ ریزولوشن ہے، اس پر سائن کر کے آپ لاؤ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، لیکن دھوکہ مت دو لوگوں کو کہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا when there is nothing has been passed. We want clear cut unconditional rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre جو 4 اگست کو تھا ہمیں وہ دے دو۔ 2019 کا جو خصوصی درجہ ریاست کا تھا اس میں سب کچھ شامل ہے۔ دفعہ 370 اور 35A بھی اس کا حصہ تھا۔ ہم نے ہر ایک چیز ریزولوشن میں شامل رکھی ہے، لیکن غیر ضروری طور پر بی جے پی اور اسمبلی کے 5 ممبران اسمبلی کو چلنے نہیں دیتے، اور جو کام لوگوں کے لیے کرنے تھے ان میں رکاوٹ حائل کرتے ہیں۔ حلقہ زڈی پر تنویر صادق کا بیان۔
ہے کل ایک ریزولوشن پاس ہوا جو جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز تھی، عوام کی آواز تھی، وہ کل اس میں درشائی گئی اسمبلی میں، وائس ووٹ سے فل میجورٹی سے پاس ہو گیا، اور اب آگے جا کے اب لوگوں کے کام کرنے تھے۔ ایل جی کا ووٹ آف تھینکس تھا جس میں لوگوں کے کام تھے، ان کے 200 یونٹ کی بات ہوتی، یہاں کے بے روزگاری کی بات ہوتی، یہاں کے ہر ایک چیز پہ بات ہوتی، لیکن بی جے پی والے جیسے آپ کو پتہ ہے کنفیوز ہیں، دلی والی ایک چیز بولتے ہیں، جموں کشمیر کے کچھ اور بولتے ہیں۔ اب لوگوں کا کام کرنے کا وقت تھا، لیکن بی جے پی لوگ جان بوجھ کے ڈسرپٹ کر رہے ہیں ہاؤس کو اور لوگوں کے کام کرنا نہیں دینا چاہتے، کنفیوزڈ ہے، ان کو پہلے سمجھائیے۔ سچ میں آپ کی وسادت سے ان کو اسپیشل سٹیٹس کا مطلب سمجھاؤں۔ 2019 سے پہلے جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا جس میں ہر ایک وہ چیز ہے، چاہے وہ 370 ہے، 35A ہے، جاب سیکیورٹی ہے، لینڈ سیکیورٹی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو خدا کے لیے مجھے بتائیے، جب ہم نے وہ بات کی ہے تو آپ لوگ کیوں اس کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کل بی جے پی کے ساتھ 2014 میں حکومت میں تھے، سجاد لون صاحب، وحید پرا صاحب، محبوبہ مفتی، یہ سب لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اب ان کو کچھ تو کریٹ کرنا تھا کیونکہ یہ بی جے پی کو مدد کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کے، یا آج یہ وہ ویسا کچھ کریں۔ یہ ایک فکسڈ میچ ہے، 5 لوگ جو ہیں یہ ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ہمیشہ ہر ایک آگے چاہے راجیہ سبھا الیکشن ہو یا کچھ ہو، یہ ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ ان کا کام ہی وہ ہے کہ کسی طریقے سے جموں کشمیر کے عوام کو کنفیوز کر۔ کس چیز کے لیے؟ پروسیجر آف بک میں نے کل ہاتھ میں دے کر ان کو دکھائی بھی سنیل شرما جی کو، پہلے وہ پڑھے۔ سپلیمنٹری بزنس اسپیکر آف دا ہاؤس کین برنگ اینی ٹائم ایز ہی وشز، ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس۔ کل اس نے وہ لائی، گورنمنٹ کا وہ بزنس تھا اور وہ آگے آ گئی۔ سب سے بڑی بات ہے جو ایل جی کا ایڈریس ہے اس میں ہر ایک وہ چیز مینشنڈ ہے، بجلی کی بات ہے، جابز کی بات ہے، یہاں کے ٹورزم کی بات ہے۔ وہی ہم چاہتے تھے کہ ہم ریزولوشن کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بی جے پی وہ چاہتی نہیں، وہ صرف لڑائی کرنا چاہتی ہے، لوگوں کے کام نہیں کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک سنیل شرما کی بات ہے، سپلیمنٹری بزنس آیا، اس کو بولا اسپیکر نے آپ بات کریے بات، انہوں نے نہیں مانا۔ آپ دیکھیے میگنانیمٹی اسپیکر صاحب کی کہ ان کو بولا کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن چاہتے ہیں، پر وہ جانتے تھے کہ ان کا جو انہیں نریٹو جموں کشمیر میں بنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ جموں کشمیر کی آواز اسمبلی میں اٹھی تھی اور وہ کل پاس بھی ہوئی۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے، انہوں نے تو اجازت دی تھی ان کو کہ آپ بات کریے، کچھ بولیے اگر بولنا ہے۔ آج بھی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں وہ۔ پرابلم یہ ہے بی جے پی کی جو مینڈیٹ ہے وہ لوگوں کے کام کرنا نہیں چاہتی ہے، بس ان کو ہلا گلا کرنا ہے، جس طرح باقی ملک میں کر رہے ہیں وہی یہاں بھی چاہتے ہیں کرنا۔ حکومت مسلح افواج کو مضبوط کرنے اور خدمت کرنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ ہر ممکن کوشش کرے گی۔ 1 رینک 1 پینشن ہمارے معمر افراد اور سابق فوجیوں کی بہادری کو خراج تحسین ہے: وزیر اعظم نریندر مودی۔ دہشت گردی کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کی زیرو ٹالرنس پالیسی کو اب عالمی سطح پر قبول کیا گیا ہے۔ سرحد کے بغیر اور دہشت گردی کے خطرات سے ہوشیاری کی ضرورت، نمٹنے کے لیے مضبوط ماحولیاتی نظام بنایا گیا ہے۔ دہشت گرد حملے، ان کی سازش ہمارے خلاف سرحدی اور پوشیدہ انداز میں سختی سے نپٹا جا رہا ہے: امت شاہ کا بیان۔ جموں کشمیر میں اب دفعہ 370 کی بحالی ناممکن، کانگریس کی زیر قیادت ہندوستانی اتحاد کے اقدامات کو چوکس ہندوستان برداشت نہیں کرے گا: سمرتی ایرانی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد اب 25 ہو گئی۔ مرکزی وزارت قانون کی جانب سے منظوری، اب 19 مستقل اور 6 ایڈیشنل جج ہوں گے۔ وادی میں جما دینے والی سردی کے بیچ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وادی میں 11 نومبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ صبح کے اوقات گہری دھند کے ساتھ مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم دوپہر تک مطلع صاف ہوگا اور ہلکی دھوپ بھی نکل آئے گی۔ البتہ درجہ حرارت میں فی الحال اضافہ کا کوئی امکان نہیں۔ ٹنل کے آر پار المناک سڑک حادثات میں 2 کم سن بچوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے، جن کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ملازمین اور حکومتی تال میل سے ہی عوامی خدمت ممکن ہے:
عوام کی ہر سطح پر راحت رسائی، مشکلات اور مصائب حل کرنا ملازمین کا اولین اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ فاروق عبداللہ۔ موسم سرما میں آگ لگنے سے بچنے کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اٹھانے کی ضرورت۔ الیکٹرانک چیزوں کا صحیح استعمال لازمی۔ گنجان والی آبادی والے علاقوں اور تنگ گلیاں محکمہ کے لیے ایک بڑا چیلنج۔ افرادی قوت میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا۔ محکمہ فائر سروسز۔ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی میں تیزی۔ ہندواڑہ، بڑگام اور بارہمولہ میں 5 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ معدنیات کی غیر قانونی کان کنی اور نقل و حمل کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے بارہمولہ میں 8 گاڑیاں ضبط اور 8 ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آخر میں یہ خبر کہ مورخ 5 نومبر 2024 کو لاوی پورہ سری نگر میں ایک المناک حادثے کے دوران 8ویں جماعت کا معصوم طالب علم جو از جان ہوا تھا۔ لواحقین کے مطابق آج یعنی 8 نومبر بروز جمعہ بعد از نماز 2:30 بجے دولت خانہ عمر آباد زینب کوٹ سیکٹر 1 لین نمبر 5 میں اجتماعی فاتح خوانی ادا کی جائے گی اور انفرادی طور پر مرحوم کے مقبرہ پر جا کر بھی فاتح خوانی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔